السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آج کی مجلس میں واپس سے بہت سارے سوالوں کے جوابات دیں گے، جن میں سب سے پہلا سوال ہمارے ایک بھائی نے نابالغ بچی اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو کفن کتنا پہنایا جائے، کفن کے کپڑے کتنے ہو، اس کے بارے میں سوال کیا ہے اور کہتے ہیں کہ نابالغ بچی کا کفن کتنا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے، اگر بچی ہے، نابالغ ہے، بہت چھوٹی بچی ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ اس کو 2 کپڑوں کے اندر کفن دے دیتے ہیں، جیسے کہ چھوٹے بچے کے کفن کا مسئلہ ہے، تو 2 کپڑوں کے اندر اگر نابالغہ بچی، چھوٹی بچی کو کفن دے دیتے ہیں تب بھی کافی ہے۔ لیکن جو مسنون طریقہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے، یعنی عورتوں کے لیے جو مسنون کفن ہوتا ہے وہ کل 5 کپڑے ہوتے ہیں، جن میں قمیص ہوتی ہے، ازار ہوتی ہے اور چادر ہوتی ہے، سینہ بند اور جو سر کی اوڑھنی ہوتی ہے۔ اگر آپ ان 5 کپڑوں کے ساتھ چھوٹی بچی کو کفن دیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر اور مسنون بات ہوتی ہے۔ اگلا ایک سوال ہے، سوال کرنے والوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ضرور بتا دیں کہ ٹوائلٹ کے دوران وہاں پر جو مچھر ہوتے ہیں کیا وہ مچھر ناپاک ہوتے ہیں؟ اگر وہ مچھر ہمارے کپڑے پر یا پھر بدن پر آ جاتے ہیں تو ہم انہیں کیا سمجھیں؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹوائلٹ وغیرہ میں اور ناپاکی کی جگہوں پر جو مچھر اور مکھیاں ہوتی ہیں، وہ اگر آپ کے کپڑے پر، آپ کے بدن پر بیٹھ جائے تو پھر وہ آپ کے کپڑے اور بدن کو ناپاک نہیں کرنے والے ہیں۔ پہلے بھی اس کے بارے میں تفصیل سے بتلا دیا گیا۔ لیکن اگر اس قدر اتنی زیادہ مقدار میں وہ مکھیاں یا پھر وہ مچھر وغیرہ بیٹھ گئے کہ ان کے بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے کے اوپر نشانات نظر آنے لگ جائیں، اور جو کہ عام طور پر ممکن نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسا ہو گیا، بائی چانس ایسا ہو گیا کہ اتنے مچھر اور اتنی مکھیاں بیٹھ گئی اور وہ ناپاکی سے اٹھ کر آئی ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے پیروں میں جو نجاست لگی ہے وہ ابھر کر اور کھل کر دکھنے لگی ہے، اور اگر آپ اس ناپاکی کو جمع کر لیتے ہیں تو 1 درہم سے زیادہ اگر ہونے کا اندیشہ ہے، تب آپ کی وہ جگہ یا پھر وہ کپڑا یا وہ بدن ناپاک ہوگا۔ اگلی بات ایک صاحب نے کہی ہے، آپ اپنا فون نمبر دے دیجئے پلیز۔ دیکھیے، فون نمبر کے سلسلے میں جہاں تک بات کی جائے تو یہاں پر 2 چیزیں قابل غور ہیں۔ اگر ہم آپ کو اپنا نمبر دے بھی دیں تو عام طور پر ہماری بات نہیں ہو سکتی، وہ اس لیے کہ آپ فون کرتے ہیں، ہم کسی کام میں ہوتے ہیں، درس و تدریس کا معاملہ ہوتا ہے یا پھر کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں، اور تو ہماری بات نہیں ہو پاتی، اس لیے لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں کہ مولانا اتنے زیادہ اکڑ گئے کہ ہم سے بات بھی نہیں کرتے۔ دوسری چیز یہ کہ پہلے جب نمبر دیا گیا تھا تو اس کثرت سے فون آنے لگے، اتنی باتیں ہونے لگی کہ ہم اپنے کام میں دل نہیں لگا پاتے تھے، اور اپنے جو شیڈول ہے اس شیڈول کے اندر بہت زیادہ تبدیلی کرنی پڑ گئی۔ اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، براہ کرم نمبر کی کوئی درخواست نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم روزانہ آپ کے سوالوں کے جوابات تو ویسے بھی دے دیتے ہیں۔ اگر کچھ مسئلہ ہو تو آپ ضرور رابطہ قائم کیجئے، آپ انسٹاگرام پر بھی میسج کر سکتے ہیں، اسی کے ساتھ یوٹیوب کے جو ویڈیوز ہوتے ہیں آپ انہیں سن لیں، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کے نیچے بھی آپ کمنٹ کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر کمنٹس کے ہم جوابات دے ہی دیتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو فوراً لکھ کر دے دیتے ہیں، اور اگر فوراً جواب دینا ممکن نہیں ہوتا ہے تو ہم 1-2 دن کے بعد جیسے بھی موقع ملتا ہے ضرور جوابات دیتے ہیں۔ اگلی بات ایک صاحب نے کی ہے، انہوں نے شاید ایک ویڈیو دیکھا جس کا نام تھا OCD کی بیماری اور OCD ٹریٹمنٹ۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا علاج یا پھر دوا کیا ہے، یہ بھی بتلا دیجئے۔ دیکھیے، اس کے علاج اور اس کی دوا، یہ اس ٹاپک پر بہت سارے ویڈیوز شاید آ چکے ہیں، آپ انہیں دیکھ لیجئے۔ عام طور پر یہ شیطان کی طرف سے ایک بڑا وہم ہوتا ہے، اس کا بڑا وسوسہ ہوتا ہے، اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر الحمدللہ ہم نے کافی تفصیلی بات کی ہے، آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگلی بات ایک صاحب نے کی ہے، حافظ صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا آواز ہے، جزاکم اللہ۔
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح اگلی بات ایک میسج کیا ہے محمد نیاز صاحب نے، کہتے ہیں ماشاءاللہ جی جزاکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام احباب کو جزائے خیر دے۔ آپ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور جو آپ کے مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دین کی اور شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش آپ کی ہوتی ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، بلکہ ایک محترمہ ہے، ہماری بہن ہے، وہ کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے پیشاب کے جو چھینٹے ہوتے ہیں ان چھینٹوں سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اور جب میں ٹوائلٹ جاتی ہوں تو پھر پیشاب کرنے کے بعد اپنے ہاتھ پیر چیک کرتی ہوں کہ کہیں چھینٹا تو نہیں لگ گیا، اور جب میں دیکھ لیتی ہوں تو پھر ٹوائلٹ جانے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ اتنے ڈر اور خوف کے ساتھ جینے لگو گی تو شاید آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا، آپ تو ٹوائلٹ کبھی جانے کا نام ہی نہیں لوگے۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، وہاں پر زیادہ دیر تک بیٹھنا، وہاں پر اپنا زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن جب بھی آپ گئے ہیں تو وہاں پر جو شریعت اور سنت نے جو آپ کو راستے اور طریقے بتلائے ہیں ان کو فالو کیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب بھی پیشاب اور پخانے کے لیے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نرم زمین کا آپ انتخاب کرتے تاکہ پیشاب کے چھینٹے وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر ہمارے بدن پر نہ آ سکے، تو یہی طریقہ آپ فالو کیجیے۔ آج کل جو ریڈی میڈ باتھ رومز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر آپ جائیں تو بالکل اطمینان کے ساتھ اور بہت زیادہ پریشر کے ساتھ آپ استنجا وغیرہ سے فارغ نہ ہوں، بالکل اطمینان اور نرمی کے ساتھ آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور بہت زیادہ بچانے کے باوجود بھی ایک آدھ قطرہ اگر آپ کے اوپر آ جاتا ہے تب بھی کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، بس اس کو دھو لیا جائے، اتنی جگہ کو دھو لیا جائے بس کافی ہے، پورے بدن کو، پورے کپڑے کو اور ہاتھ پیر کو چیک کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگلے دو سوالات ایک صاحب کے، وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر پیشاب آئے، ایک خاتون لکھتی ہے کہ مفتی صاحب اگر بارش آئے تو کوئی شخص اپنے بچے کو یہ کہے کہ باہر مت جاؤ اللہ تعالیٰ آئے ہیں، اسی طرح اگر اذان ہو رہی ہو تو وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ بچے لوگ آپ باہر مت جاؤ اللہ آئے ہیں۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے سوال بھی کیا کہ آپ یہ جو بار بار اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ باہر اللہ آئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو اس طرح کہنے کی وجہ سے شرک اور کفر لازم آتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں شوہر نے یہ بھی کہا ہے، انہوں نے صفائی بھی پیش کی ہے کہ جب میں بچوں کو کہتا ہوں کہ بچوں باہر مت جاؤ اللہ آئے ہیں تو میرے کہنے کا منشا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، تو یہ باہر اللہ آئے ہیں اس سے مطلب ان کا ہوتا ہے رحمت برس رہی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طرح اذان ہو رہی ہے تب بھی ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ آئے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار اور آواز آ رہی ہے۔ تو اس طرح جب مطلب ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کفر اور شرک والی بات نہیں ہے، لیکن اس طرح لوگوں کو تذبذب میں اور شک میں مبتلا کروانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ صاف صاف اپنے بچوں کو کہہ دے کہ باہر بارش ہے مطلب اللہ کی رحمت ہے، اور اذان ہو رہی ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی پکار ہے، اس طرح صاف صاف لوگوں کو کہنا چاہیے۔ خامخواہ لوگوں کو ڈاؤٹ میں مبتلا کروانا یہ بھی غلط اور گناہ والی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، شیخ فرحان صاحب کہتے ہیں کہ بہت بہت شکریہ حضرت مسعود صاحب جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اگلا ایک میسج کیا ہے اسلامک ویڈیوز نے، وہ کہتے ہیں کہ اگر پیشاب کے بعد قطرہ سوکھنے کے بعد شرمگاہ پر صرف پانی ڈال دے تو کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ جی بالکل پاک ہو جائے گا۔ جب آپ کی شرمگاہ پر نجاست ہے ہی نہیں، نجاست سوکھ چکی ہے یا وہ جو پیشاب کا قطرہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، آپ نے پانی ڈال دیا ہے تو پانی ڈالنے کے بعد وہ جو آپ کی صفائی تھی وہ صفائی ہو گئی۔ ایک سوال ایک بہن نے کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے پیشاب کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیروں پر چھینٹے آ گئے ہیں اور کپڑوں پر بھی آ گئے ہیں، تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور میرے پیر بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ جی یہ دیکھیے بات کہی گئی ہے کہ اگر پیشاب اور پخانے اور کسی بھی نجاست کے قطرے اور چھینٹے آپ کے بدن پر آ جاتے ہیں تو وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، انہیں صاف کر لیا جائے، بہت زیادہ ٹینشن لینے کی اس میں ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔
विशाल साहब कहते हैं, मुफ्ती साहब नाइटफॉल की हालत में बेडशीट पर कोई नजासत नज़र नहीं आती, दाग नहीं दिखते, स्मेल नहीं आती, लेकिन वसवसे आते हैं। शैतान बोलता है कि हो सकता है कुछ लग गया हो, नजस हो गया हो। दूसरी चीज़ वो विशाल साहब कहते हैं कि अगर हाथ पर कुछ पानी की बूंद साइज़ 0 बिल्कुल हल्की नमी सी जो टॉवेल से पोंछने के बाद चली जाती है हो, अगर वो कंबल ब्लैंकेट से छू जाए तो हाथ नापाक होगा। अगर असरात नहीं हो तो हाथ पर छूने से ओसीडी की साफ़ सफाई के कारण घर वाले पागल समझते हैं, परेशान हो गए हैं। साहब जी बिल्कुल सब लोग परेशान हो जाएंगे। देखिए विशाल साहब, हमें तहारत और सफाई का ख्याल ज़रूर करना है, लेकिन उसी के अंदर पागल हो जाना ये भी अक्लमंदी और तहारत और तक़वी की बात नहीं होती है। हम वॉशरूम से आ गए हैं, बाहर आए हैं, तो आने के बाद देखें कि अगर हमारे हाथ पैर के ऊपर कोई चीज़ है तो उसको साफ़ कर लिया जाए। एक मर्तबा जब आपने अपने हाथों को धो लिया है या फिर अपने कपड़ों को साफ़ कर लिया है, बदन को क्लियर कर लिया है, तो फिर ऐसी सूरत में वो आपके हाथ या कपड़े वगैरह सब पाक हो जाते हैं। जब आप ख़ुद कह रहे हैं कि उसमें स्मेल नहीं है, उसमें नजासत नज़र भी नहीं आ रही है, इसी तरह कंबल है, ब्लैंकेट है, जब उसके ऊपर आप नजासत गिर गई है और आपने उस नजासत को साफ़ भी कर लिया है, तो साफ़ करने के बाद ज़ाहिर सी चीज़ है वो तमाम बातें बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। लेकिन ये जो OCD की बीमारी हमारे अंदर होती है, ये हमें चैन से नहीं बैठने देती। तो इसका इलाज ये है कि हम अपने दिल को कह दें कि देखिए मुझको जो काम करना था वो मैंने कर दिया, जितने क्लीनिंग मुझको करनी चाहिए थी वो सब मैंने कर लिया है। अब जो कुछ है वो सब मेरे वहम है, मेरे ख़यालात है, और जो ख़यालात है ये शैतान की तरफ से हैं। मेरा अल्लाह, मेरा भगवान मुझको देख रहा है, वो मुझसे राज़ी है, खुश है, तब फिर कोई मसला नहीं है। अपने वहम व गुमान को आप दूर कर दें और जो यकीन वाली बात होती है उस यकीन वाली बात पर ही अमल किया करें। नीलोफर कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, हर वक्त बहुत वसवसे आते हैं और टॉयलेट में से बाहर आने के बाद तक एक बार हाथ धोने से क्या नहीं आते हैं, क्या करें? देखिए बहुत ज़्यादा जो वसवसे आते हैं आप उन वसवसों को दूर कर दें। टॉयलेट्स में से आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा मरतबा आपको हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मरतबा अपने हाथों को धो ले। और अगर नजासत लगी है तो 2-3 मरतबा, जब तक आपकी वो नजासत ख़त्म नहीं होती है तब तक धोएं, बस कर दे। बहुत ज़्यादा एक आधे घंटे तक धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल साहब ने किया है, वो कहते हैं कि हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, इस दौरान हम शरीयत ये कहती है कि इंट्राडे करने की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन कोई शेयर हम ख़रीद लें डिलीवरी पोजीशन में और उसको उसी दिन बेच दें, तो क्या ये भी इंट्राडे के हुक्म में होता है या नहीं? देखिए शेयर ट्रेडिंग का मसला ये है कि जब आप कोई शेयर ख़रीद लेते हैं, ख़रीदने के बाद वो आपके पोजीशन में आता है, आपके कब्ज़े में आता है, तो फिर उस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब कि आप उसको डिलीवरी में बाय करें। अगर आप इंट्राडे में बाय करते हैं तो फिर हर हाल में आपको किसी ब्रोकर के पास 3:15 बजे, किसी के पास 3:20 को और किसी के पास 3:30 को बेचना लाजमी हो जाता है। अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो ख़ुद वो ब्रोकर स्क्वायर ऑफ कर लेता है। तो जो इंट्राडे में जो शेयर आपने ख़रीदा है ये आपके लिए जायज़ और हलाल नहीं है। लेकिन अगर आप डिलीवरी में ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद एक आध घंटे में 10-15 मिनट में आपके पास मेल भी आ जाता है कि फ़ला शेयर आपके अकाउंट में भेज दिया गया है, आप उसके मालिक हो चुके हैं, चाहे तो आज ही बेचें, चाहे तो कल या 10 साल के बाद बेचें, डिलीवरी में ख़रीदा गया माल अगर आप आज भी सेल कर देते हैं तब भी ये आपके लिए हलाल है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज ख़रीदे और कल परसों या T2 जो को मसला होता है उस तरह की ज़रूरत बहरहाल नहीं होती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि शेयर ऐसे होने चाहिए जो आपके मुकम्मल कंट्रोल में आ चुके हो, जिसके ऊपर आपके ब्रोकर का कंट्रोल ना हो, तब कहीं जाकर के आपके लिए वो वन डे तिजारत हलाल होती है, जायज़ होती है।
اگلا سوال سلمان صاحب نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب درمیانی راہ کا مطلب بیچ کا راستہ، نہ صاف صفائی کو لے کر وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ ہی پوری طرح سے غیر ذمہ دار ہونے کی ضرورت ہے، یہی صحیح ہے نا جی؟ بالکل یہی صحیح ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے، ہمیں غیر ذمہ دارانہ بھی نہیں ہونا اور بالکل لاؤبالی بن کر کے جو لگ رہا ہے لگنے دو، ہمیں کلیننگ کی، صفائی کی، طہارت کی کوئی غرض نہیں، اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ درمیانی جو راستہ وہ ہے کہ نجاست لگ گئی ہے تو صاف کر لے، نہیں لگی ہے تو اپنی جو سادہ اور عام زندگی ہے اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ بس یہ چند سوالات تھے، اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں اور اگلی مجلس میں ضرور بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔